الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الغافر المالك خالق الكونين ونشكره سبحانه على ما بعث فينا رسوله محمدا جد الحسن والحسين ونعوذ به جل جلاله من فتنة القبر ومن عذاب الدارين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي القيوم رب المشرقين ورب المغربين ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله سبحان الله سبحان الله محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى أولياء الله الأخيار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا ما أمرنا به الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خدایا کرب و بلا کے عجیب منظر ہیں خدایا کرب بلا کے عجیب منظر ہے کہ بھوکے پیاسے کئی دن سے ابن حیدر ہے سبحان اللہ بہت یہ سوچ کر ہی میری فکر کانپ جاتی ہے ایک شاعر لکھ رہا ہے یہ سوچ کر ہی میری فکر کانپ جاتی ہے یزیدیوں کے نشانے پہ ننھے اصغر سبحان اللہ بہت یزیدیوں کے نشانے پہ ننھے عجیب جنگ میں نقشہ ہے حق و باطل کا عجیب جنگ میں نقشہ ہے حق و باطل کا ادھر ہزاروں یزیدی ادھر 72 ہے سبحان اللہ بہت ادھر ہزاروں یزیدی ادھر
72 ہیں. ہے بات یہ کوئی پوشیدہ ورنہ کیوں عادل. ہے بات یہ کوئی پوشیدہ ورنہ کیوں عادل. حصار ظلم و ستم میں حسینی لشکر. سبحان اللہ. نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی حسینی لشکر کو تباہ کرنے کی جرت بھی کر سکے، مگر کیوں حسینی لشکر ایک کے بعد ایک کم ہوتے جا رہے ہیں. شاعر کہتا ہے یہ کوئی راز ہے جو پوشیدہ اور رزلٹ سے ظاہر بھی ہو گیا کہ ظلم و ستم کا حصار تو اس لشکر پہ تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جنگ جیت کے بھی کھا گیا شکست یزید. یہ جنگ جیت کے بھی کھا گیا شکست یزید. حسین زندہ ہمارے دلوں کے اندر ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت، حضور قاتل بغداد. حسین زندہ ہمارے دلوں کے اندر ہیں. اور صرف حسین نہیں، ان کی بھی شان جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا. وہ کم تھے لیکن شاعر کہتا ہے ان کے بارے میں بھی کہ وہ کم ضرور تھے لیکن چمک رہے ہیں گھٹاؤں میں بن کے شمس و قمر. چمک رہے ہیں گھٹاؤں میں بن کے شمس و قمر. ستم کی نوک پہ کربل میں جو 72 ہیں. سبحان اللہ. بس ستم کی نوک پہ کربل میں جو 72 ہیں. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک بار اور درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. آواز بلند اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل جبل پور کے اس جوش و خروش کو دیکھ کر یقیناً ہم سب کے امام علی مقام کہ آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر ذکر حسین سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے. ہر سال ریکارڈ بریک جلسہ یادگار شہیدان کربلا کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے اور آپ یہ 10واں جلسہ ہے. لگاتار 10واں اسی جگہ پر کام. اس کمیٹی کے افراد جن لوگوں نے بھی اس میں محنت کی ہو وہ اس کمیٹی سے جڑے ہوں یا جڑے نہ ہوں، بہرحال امام حسین سے تو وہ جڑے ضرور نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آئندہ سال 11واں ہوگا ماشاءاللہ. 2 روز پہلے بھی فیضان حضرت انیس الرحمن کمیٹی کے نوجوانوں نے، کم عمر بچوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے جلسے بڑھتے رہیں گے. ہمارے آنے والی نسل ہمیشہ سنتی رہے چرچوں کو، ان کے پیغام کو. رب تعالیٰ ہم سب کو شہدائے کربلا کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ایک اچھی شروعات ہوئی، یہ آگے بڑھے گی. میں یہاں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں. بہت سے حضرات ہیں جو چاہتے ہیں جلسہ ہر جگہ ہو، ان کی طرف سے مجھے دعوتیں بھی ملتی ہیں. میں قبول اس لیے بھی نہیں کر پاتا کیونکہ ذمہ داریاں کچھ اس طرح کی کاندھوں پر بزرگوں کی طرف سے عطا کر دی گئی کہ 2 درگاہوں کی سجادہ نشینی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور محدث اعظم ہند، حضور امیر ملت، پہلے جانشین حضور شیخ الاسلام اور حضور بابا ملت نے بڑی محنت کی. اپنے وصال سے ٹھیک 10 دن پہلے حضور بابا ملت نے وہ جانشینی مجھے عطا کی. رخصت ہو گئے. مجھے سنبھلنے میں بھی بہت وقت لگا. ادھر حضور شیخ الاسلام نے بھی سفر ترک کر دیا. جو ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پہ تھی وہ میرے سپرد انہوں نے کر دی. بھارت دیش ودیش میں سفر کرنا پڑتا ہے. میں زیادہ وقت اسی لیے جبل پور نہیں دے پاتا ہوں، مگر اس سال کیونکہ گولڈن جبلی ہے، بابا ملت کانفرنس انشاءاللہ شعبان میں ہوگی. ایک ایتہاسک کانفرنس مدھیہ پردیش میں بے مثال نظر آئے گی. وہ
تو اس لیے کچھ زیادہ وقت دیتا ہوں، مگر آئندہ سالوں کے لیے ہر جلسے میں میری شرکت یا میری تقریر کو ضروری مت سمجھیے۔ مجھ سے بھی بہتر ہندوستان میں ایسے ایسے علماء اور خطبہ ہیں، ایسے اسپیکر ہیں، آپ انہیں دعوت تو دیجیے، آپ انہیں بلائیے، ہمیں بھی ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کا یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، یہ آپ کا عشق امام حسین ہے کہ آپ مجلس سجانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ یہ 8 محرم کے جلسے میں ہمیشہ موجود رہوں، نہ رہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہوتا رہے کہ یہ جلسہ جاری رہے۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ کرنا چاہتے ہوں، بھارت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کے تعلق سے اس انداز میں بیان کریں گے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس لیے اپیل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ کچھ مایوس سے نظر آتے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری مصروفیت کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے معذرت چاہوں گا، نہ جانے کتنے جلسے جس میں ہم شرکت آل اوور انڈیا نہیں کر پاتے، یہ ہماری محرومی ہے، میں اس کو اپنی محرومی کہتا ہوں، مگر اس کو آپ سمجھیں، آپ جلسے ضرور کریں، مگر یہ امید رکھنا کہ ہر جلسے میں ہماری شرکت، ہماری تقریر ہو جائے، یہ کچھ سالوں تک ہمارے لیے بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جلسوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ جو ایک انقلاب جبل پور شہر میں نظر آتا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے، جو پریورتن، جو تبدیلی، پریورتن تو آپ بہت سی چیزوں میں چاہتے ہیں، وہ دسمبر جنوری میں پتہ چلے گا، لیکن کسی بھی تبدیلی کے لیے یاد رکھیے آپ کو فارمولہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ جب نعمت دیتا تو فرماتا میں بدلتا نہیں ہوں، برقرار رکھتا، واپس نہیں لیتا ہوں، تب تک وہ نعمت، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ برکت، وہ رحمت اس کے پاس رہے گی، اس قوم کے پاس، جب تک وہ قوم اپنے حالات کو نہیں بدلتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم بدلے تو پریشانیاں تمہیں ملنے لگی، تم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہے، تب کوئی بھی پریورتن ہو، جیسا تم چاہو گے اپنے آپ ویسا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، بے شک۔ کسی بھی چیز کو تم سوچتے ہیں ایسا نہیں ایسا ہو جائے، تو اللہ فرماتا پہلے میں تو بدل دوں گا، پہلے تو اپنے کو بدل۔ بے شک۔ اسی انقلاب، اسی تبدیلی کی طرف مشن کو بڑھایا تھا امام حسین نے۔ تو جب تک ہم اپنے ان ائمہ، اپنے سرداروں کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، مسلمانوں ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ الحمدللہ آج آپ کے شہر میں جو روزے کا ماحول دکھتا ہے وہ بہت سے شہروں میں نظر نہیں آتا۔ بچہ بچہ، جوان بوڑھے سب روزے دار نظر آتے ہیں، اکثریت۔ مجھے وہ بھی عاشورہ کا دن یاد ہے جب مسجد میں ایک صف ہونا مشکل، عاشورہ کی مغرب، اور آج کچھ سالوں سے یہ حال ہے کہ جمعہ کی طرح پبلک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان نوجوانوں نے لنگر بڑھایا، مگر ان کی خواہش یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے جو لنگر جو امام پاک کے نام پہ کر رہے ہیں وہ جائے تو روزے دار کے حلق میں جائے۔ سبحان اللہ، بہت۔ اس سے بڑا احترام اور کیا ہوگا روزے کا؟ بے شک۔ یہ ہم سڑکوں پہ لٹانے کے بجائے ہم مسجدوں کے صحن اور حالوں، سڑکوں اور میدانوں میں جو لوگ روزے دار بیٹھے ہیں، ہم ان کے منہ میں، ہم ان کے سامنے پیش کر دیں اس چیز کو۔ آج ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے جلسے میں جن لوگوں نے بھی یہ کوشش کی ہو، پانی پلانے کی، شربت پلانے کی، چائے پلانے کی، بڑی پیاری کوشش ہے۔ سبحان اللہ۔ پیاسوں کو پانی پلانا، پیاسوں کا ذکر آپ سن رہے ہیں، آپ کو پیاس لگ گئی، اس سے آپ اندازہ بھی لگائیے کہ 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہم بیٹھے، پانی کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھنے لگا۔ حضرت علی اصغر تڑپ رہے تھے، چھٹپٹا رہے تھے ماں کی گود میں۔
ایسی پیاس تھی کہ ان کی پیاس کو دیکھ کر خیمہ میں رہنے والی بیویاں اپنی پیاس کو بھول گئی تھی. اللہ تعالیٰ ایسے جلسوں میں ہم سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی حسینی کردار ہے. جس تبدیلی کو آپ چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے اپنے اپنے محلے کے سناٹوں کو دور کیا ہے روزے داروں کو لا کر، ہر طرف اسی تبدیلی کی ضرورت ہے. تبدیلی کے لیے پیمانہ آپ کے پاس ہے شریعت کا قانون. ہم ان مقدس دن، مقدس رات وہی کام کریں جو اللہ کو، اس کے رسول کو، رسول کے ان نواسوں کو پسند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم پوری کوشش کریں اپنے آپ کو ان کاموں سے دور کرنے کے لیے. اسی تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر ہم میں وہ چیز نہیں ہے تو ہم وہ چیز پیدا کریں. بے شک. بہت سی چیزیں ہیں دوستو اصلاح کی. مجھے کل ایک پولیس آفیسر نے بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے کہا ہے، یہ انہوں نے اپنے تعجب کو بیان کیا، وہ اچنبے میں ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ مسلم قوم کے نوجوانوں کو نشے کی حالت میں نہیں دیکھتا تھا، مگر اب دیکھ رہا ہوں کہ پروفٹ محمد کے ماننے والے یہ نوجوان کبھی کبھی جلوس میں بھی کچھ ڈرگس وغیرہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جلوس میں نہیں تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پائے گئے، اس لیے کہ اس چیز کو ہمارے پولیس ادھیکاریوں سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. مگر ایک طرح سے انہیں بھی ہمدردی ہے آپ کے مستقبل سے، اور تعجب ہے کہ اسلام جیسے پوتر دھرم کو ماننے والا ایسے کاموں میں. انہوں نے کہا بھی کہ اگر کوئی کیمپ لگانے کی کوشش کرے، ارادہ کرے تو ہم اس کا سہیوگ کریں گے. لوگوں کو نشے کی عادت سے چھڑانے کے لیے بھی کچھ کیمپس لگائے جاتے ہیں، کچھ ٹپس بتائی جاتی ہیں، کچھ دوائیں دی جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر فیوچر میں جب بھی ایسا ہو جائے گا، لیکن 1400 سال پہلے جو کیمپ لگا دیا گیا، سبحان اللہ بہت سبحان اس کیمپ کی چھتر چھایا میں آ جاؤ مسلمان. سبحان. وہ کیمپ تمہیں ہر برائیوں سے دور کر دے گا. بے شک بہت. آؤ رسول کی تعلیمات کی طرف آؤ. دوسری قومیں بھی آپ کو نہیں دیکھنا چاہتی برائیوں میں، سبحان اللہ. کیونکہ وہ اسلام کی پوترتا کو سمجھتی ہیں، اسلام کے سندیش کو وہ پڑھتی اگر ہیں تو سمجھ جاتی ہیں یہ مسلمان ضرور ہے مگر اسلام کے راستے پر چلتا نظر نہیں آ رہا. تو کبھی کبھی تمہیں اپنے دین کی مدد کرنی ہوگی، اپنے کو سدھار کر. یہ صحابہ، یہ بزرگان دین، یہ تیر و تلوار لے کر تھوڑی نہ بڑھے. کسی کو تلوار دکھا کر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا، کردار دکھا کر پڑھایا. سبحان اللہ بہت. تم اگر اچھائی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم برائی سے تو دور ہو جاؤ، برے کاموں سے تو روک لو. تم اگر عاشورہ کے دن، عاشورہ کی رات کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، بستر پہ سو جاؤ. یہ سڑکوں پہ بے حرمتی درست نہیں ہے. شیطان تمہاری نظروں کو اس طرف لے جائے جس طرف نظریں لے جانا حرام ہو. شہادت کا منظر دیکھنے کے بعد کٹا ہوا سر نیزے پر لے جا رہے ہیں. سکینہ کو فکر یہ ہے کہ لوگ سر کو جب دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں. واقعی آپ سن چکے ہیں. ایک صحابی سے حضرت سکینہ نے یہی گزارش کی تھی، آپ ہماری کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بابا جان کے اس سر کو جو نیزے پر ہے بہت آگے کر دیجیے. لوگ ادھر دیکھیں گے، ادھر ہی دیکھتے رہیں گے، ان کی نظر ہم لوگوں پر نہ پڑے. تو ہم عاشورہ کی رات اگر گناہوں سے اپنے کو نہیں روک سکتے تو بستر پہ سو جانا ٹھیک ہے. ہم دن میں اگر فضولیات میں گزارنا چاہتے ہیں، ایسا مقدس دن کہ بڑے بڑے نبیوں کو انعامات ملے، تم بھی تو اس دن کا احترام کر دو. ان نبیوں کے صدقے میں خدا تم پر بھی انعامات کی بارش جاری فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جو کمانے کا موقع رہتا ہے وہ ہم اور آپ گنوا دیتے ہیں. وہ دن خدا کی یاد میں ہم روزہ رکھتے ہیں. جب روزہ رکھیں گے تب ہمیں امام حسین کی بھی صحیح یاد آئے گی. میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر ملت امیر الاولیاء فرمایا کرتے تھے کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، کھانا کھاؤ تو یاد کرو بھوک امام. کچھ دیر بھوکے پیاسے رہو نا، اپنے آپ تمہارے اعضاء خدا کی عبادت کی طرف. بہرحال میں مبارکبادی دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کل 9 ہے، کیونکہ ہم ایک دن روزہ ملا کے رکھتے ہیں. صرف ایک دن روزہ رکھنا یہودیوں کا طریقہ تھا، نبی نے تعلیم دی تو بہت سے لوگ کل ہی آج سحری کریں گے، جلسہ ختم ہونے کے بعد روزہ رکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی عاشورہ کا روزہ جب آئے گا تو ہر جگہ ہم سب روزہ رہیں کہ سب کو یہ نظر آوے کہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، یہ تو رمضان کا مہینہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اور آپ اپنے مال کو خرچ کریں، جیسے آج خرچ ہو رہا تھا لوگوں کی پیاس بجھانے میں، ایسے ہی روزے داروں کو افطار کرانے میں آپ کا زیادہ سے زیادہ مال خرچ ہو. آپ اچھے سے اچھا آئٹم پیش کریں انہیں. اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین. تو ہمیں برائیوں سے اپنے کو دور کرنا ہے. مجھے میرے دماغ میں گھوم رہے اس پولیس آفیسر کی وہ بات. اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے جوانوں کو، بلکہ ہر بھارت واسی کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لے. ہم سب میں ایک ہی کردار، محمدی کردار نظر آنے لگے. تو پریورتن کی ضرورت ہے. دوسری چیزوں کی پریورتن کی فکر بعد میں کرنا. اس پریورتن کو جو تمہیں کرنا ہے اپنے اندر، اس کے بارے میں سوچو. وقت بہت کم ہے. پچھلے جلسے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آج قبروں میں. ہم میں سے کب کس کی قضا آ جائے آنے والے دنوں میں کوئی بھروسہ نہیں. اپنے اپنے گھروں میں اگر دیکھو تو کسی کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہوگا، کسی کے بھائی کا، کسی کے والد کا. رخصت ہم اور آپ بھی ہوں گے. لیکن دوستو، اب تک رخصت نہیں ہوئے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے موقع ملا ہے سچی توبہ کا. عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ کو بخش دیتا. روزہ جو لوگ رکھتے ہیں، روزے کی یہ فضیلت ہے. لیکن سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگے کے دنوں میں گناہوں سے محفوظ فرما لے گا. ضرورت انقلاب کی ہے، تبدیلی کی ہے، چینجنگ کی ہے، پریورتن کی ہے. تم اپنے کو بدل دو. اسلام کی خوبیاں ایسی خوبیاں ہیں کہ ان دشمنوں کے منہ پر خود بخود تالا لگ جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کو پھیلاتا. تم چینج تو کرو اپنے آپ کو. یہ خود کہیں گے اسلام پھیلاتا نہیں، اسلام آتنک کو مٹاتا. سبحان اللہ. بہت کی سچائی یہی ہے کہ اسلام ظلم نہیں کرتا، اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا. اسلام ٹیررزم کا اینڈ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، سماپت کرتا ہے. اسی لیے ساری دنیا، یہ تجربے کی بھی بات ہے کہ جب سچے مسلمان کھڑے ہوں آتنک کے خلاف تو اسے مٹا کر ہی بیٹھتے ہیں. ورنہ ساری دنیا کو دیکھ لو، دنیا والوں نے الگ الگ دور میں الگ الگ قسم کے آتنکوں کو ختم کیا، آتنک ختم نہیں ہوا. منظر ایسا ہے کہ جب آتنکواد کے خلاف دنیا والے لڑے تو آتنکی سامنے کم، آتنکیوں کے ورد جنگ کرنے والے زیادہ تھے. ملا عمر کی ٹیم اتنی نہیں تھی جتنی امریکہ کے پاس فوجی تھی. اسامہ بن لادن کے خلاف جنگ ہوئی، سنیکت راشٹر سارے ملکوں کی فوج جمع، یہ زیادہ آتنکی کم. ابھی حال میں ابو بکر بغدادی آئیسس کے نام سے اس نے تنظیم بنائی، اسلامک اسٹیٹ کے نام سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. پتہ نہیں پیچھے کس کی سازش ہوئی. اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ملک کی فوجیں اتر آئیں. یہ فوجیں زیادہ تھیں، آئیسس کے افراد کم، آتنکوادی کم، یہ زیادہ. پھر بھی آتنک کو نہ مٹا سکے. وہ کربلا میں آتنکوادی زیادہ تھے، مٹانے والے کم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان اہل بیت، شان شان امیر ملت، شان شان محدث اعظم. سبحان اللہ. وہاں آتنک
आतंकियों की तादाद हजारों के ऊपर, और आतंक को मिटाने वाले सिर्फ 72। मिट गया आतंक। दुनिया देख रही है उस मिसाल को भी। क्यों आखिर? क्योंकि आतंक को सिर्फ हथियार और फौज के बलबूते पे नहीं मिटाया जाता। करबला की धरती देख लो, आतंकियों के पास हथियार, घुड़सवार, सब कुछ मौजूद, तीर, तलवार, आसाइश, आराइश, खाने पीने की सारी चीजें मौजूद उधर। तीर उधर, तलवार उधर, हथियार उधर, और इधर 72 के पास न ज्यादा तीर तलवार न ज्यादा हथियार था, तो सिर्फ मोहम्मदी किरदार। जब मोहम्मदी किरदार वाले आतंक को मिटाने के लिए उठते हैं तो आतंक समाप्त होते नजर आता है, टेररिज्म खत्म होते नजर आता है। दुनिया वालों ने अलग अलग जमानों में कोशिशें की हैं, मगर देखो नतीजा क्या हुआ। कितना बड़ा आतंकवादी था ओसामा, मार दिया गया मगर आतंक जिंदा रहा। मुल्ला उमर को ठिकाने लगा दिया गया मगर आतंक जिंदा रहा। अबू बकर बगदादी का सफाया कर दिया गया मगर आतंक जिंदा रहा। वो मार दिए गए मगर आतंक जिंदा रहा। मगर 1400 साल से दुनिया यही कहते नजर आ रही है, हुसैन तेरी शजाअत को सलाम। दुनिया आज भी यही कहती नजर आ रही है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। करबला नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, बहुत आतंक जिंदा रहा उधर, और हुसैन ने वो कोशिश की कि आतंक तो मर गया, इस्लाम जिंदा हो गया। इसलिए हम दुनिया वालों से भी कहेंगे कि अगर आतंकवाद को मिटाना है तो तुम्हें भी इस्लाम को जिंदा रखना पड़ेगा। तो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करोगे, आतंक पनपता जाएगा। इस्लाम जब तक जिंदा रहेगा आतंक अपने आप मिटता नजर आएगा। ऐसा आतंक खत्म किया यजीदी आतंकवाद को कि आज कोई भी ऐसा जो कभी कभी सपोर्ट करते हैं ना, आज बाहर है विदेश में, वो भी अपने बच्चों का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं, जबकि नाम बुरा नहीं, काम बुरा था मगर कोई रखने को तैयार नहीं। तो दुनिया में जिधर भी चले जाओ हुसैनी हुसैनी नजर आएगा। ऐसा सफाया किया हजरत इमाम हुसैन ने। इसलिए आतंकवाद को मिटाना हो तो हमें इमाम हुसैन ही की तालीमात पर अमल करना होगा, मोहम्मदी किरदार को अपनाना होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। हमारी तकरीर हो गई है, समझ लीजिए। अब कुछ बातें और, क्योंकि हम भी देख रहे हैं रात काफी हो गई, मगर क्योंकि आप सबको सहरी खाना है ना, सहरी से पहले हम छुट्टी दे देंगे। सो तो नहीं रहे आप लोग? चलिए मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आज। कुरान करीम में अल्लाह ताला हुक्म दे रहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। इअ्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन। कोई रस्सी है उसको पकड़ने का अल्लाह हुक्म दे रहा, तो कह रहा ये मेरी रस्सी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से जमीअन सब मिलकर पकड़ो। वला तफर्रकू, और आपस में डिवाइड मत हो, बटो मत। आज बज़ाहिर कहीं कहीं हम ही सबसे ज्यादा बटे नजर आते हैं। रब्बे कदीर फरमा रहा ला तफर्रकू, बटो मत, फिरका फिरका मत बनो। ये फिरका वो फिरका, एक हो सब, अब तो हो सच्चे मुसलमान। 1400 साल पहले ये हुक्म नाज़िल हुआ आयत करीमा में। देखो अब इसलिए कहते हैं ना, खाली ये कहने से काम नहीं चलता कि हम कुरान वाले और हदीस वाले हैं। आओ अइम्मा किराम की बारगाह में आओ, समझने की कोशिश करो। हर आयत से अकीदा दुरुस्त होता है। नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम।
میں اسی آیت کریمہ سے دیکھ لو، اللہ فرماتا فرقے فرقے مت ہو، اور نبی کہتے ہیں 73 فرقے ہیں۔ اسی وقت وہی دور وہی زمانہ جب یہ حکم کہ بٹنا مت، حضور فرماتے ہیں کہ 72-73 گروپ میں بٹ جائیں گے۔ جب کوئی راجا حکم دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب یہ تو پوری طرح سے عمل ہوگا کیونکہ راجا کا حکم، بادشاہ کا حکم۔ آج 8 بجے رات کے بعد سے 500 اور 1000 کے نوٹ بند۔ This was the order of our Prime Minister۔ اب اسی وقت اگر کوئی منتری کہے کچھ سالوں کے بعد 72 شہروں میں یہ نوٹ چلنے لگیں گے، 50 شہروں میں یہ نوٹ چلنے لگیں گے، 10 شہروں میں یہ نوٹ چلیں گے، تو لوگ تعجب کریں گے، بادشاہ کا حکم ہے، کس کی ہمت ہو نہیں کریں گے۔ لیکن اگر یہ چیز عمل میں آ گئی، وہ لوگوں کو پتہ چلا فلاں نے کہا تھا، تو لوگ اس کو بھی یاد کریں گے، یار بہت بڑا گیانی تھا، بہت بڑا جیوتشی تھا، وہ کاہن تھا، نجومی تھا۔ اللہ فرما رہا فرقے فرقے مت ہو، نبی کہتے ہیں 72 فرقے، 73 فرقے بنیں گے، ایک نجات پائے گا، باقی سب گمراہ۔ کیا پتا چلا اس آیت کریمہ کے ساتھ جب حدیث کو ملایا؟ کیونکہ قرآن یہ اعلان کر چکا ہے کہ مصطفیٰ نجومی نہیں، کاہن نہیں، میرے مصطفیٰ شاعر نہیں، ان کی باتوں کو شاعروں کی بات نہ سمجھنا، نجومیوں کی بات نہ سمجھنا۔ اس سے پتا چل گیا کہ جب خدا ایک طرف تم دے فرقے فرقے مت ہو، اور نبی اسی وقت کہہ رہے ہو 72 فرقے اور بنیں گے، مطلب میرے رسول کو غیب کا علم ہے۔ بہت سبحان اللہ۔ قرآن سب پڑھتے ہیں دوستو، حدیث سب پڑھتے ہیں، مگر جب عاشقوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ الگ معنی بتاتے ہیں۔ اسی لیے عقیدہ تب تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں محمد مصطفیٰ سے عشق نہ ہو۔ اسی زمانے میں نبی جس چیز کی خبر دے دے اور وہ چیز ہو جاوے، یہی دلیل ہو گئی اب کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے قیامت تک کہ مصطفیٰ کو غیب کا علم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ آپس میں مت بٹو۔ یہ کیوں بٹے؟ کیونکہ رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑو۔ اگر پہلا حکم مان لیتے جو اللہ فرما رہا کہ اس رسی کو، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو دوسرا حکم اپنے آپ اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ وہی رسی پکڑنے میں کچھ ڈھیلائی ہو گئی، آپس میں بٹ گئے، نئے نئے فرقوں نے جنم لے لیا۔ اب دوسری بات دیکھ لو، اللہ نے رسی، اور رسی کیا، کون سی رسی ہے؟ اب رسی ہم پوچھیں رسی کہتے کسے ہیں؟ پریبھاشا کیا ہے؟ تو پریبھاشا بتانا، کبھی کبھی اس کے فوائد، اس کی اہمیت، امپورٹنس، وشیشتاؤں کو بتا دو، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ تو ایک رسی کے فائدے کیا ہیں وہ آپ سمجھتے ہو۔ عام طور پر جو مصیبتوں سے بچا لے وہ رسی۔ رسی ہلاکت سے بچانے والی چیز کا نام ہے۔ ہلاکت ہی اگر آپ کنویں میں گر گئے ہو، اٹکے ہوئے ہیں، پیر ڈوب رہا ہے، بڑھ بھی جانے والا ہے، نیچے موت، اوپر آسمان، اب آپ سوچیں گے کاش کوئی ایک رسی لٹکا دے، اسے ہم پکڑ لیں، اس رسی کی مدد سے نجات پا جائیں۔ رسی کی مدد، پتا چلا رسی مدد پہنچاتی ہے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑو،
اور رسی مددگار ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگے، تو قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ خدا خود فرما رہا کہ رسی کی مدد لو. پکڑنے کا مطلب کیا؟ رسی کا جو کام ہے وہ تم جانتے ہو، مدد پہنچانا. اللہ فرماتا ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی. تو حبل الگ چیز، اللہ الگ چیز. جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے، حبل اللہ اللہ نہیں. جیسے کہے رسول اللہ، تو رسول الگ ہے، اللہ الگ ہے. اللہ کہو گے، رسول کو اللہ نہیں کہو گے. اللہ اللہ ہے، رسول غیر اللہ. کتاب اللہ کہا، اللہ کی کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، خدا الگ. اسی طرح حبل اللہ، حبل مانے رسی کو الگ، خدا الگ. تو خدا خود سے مدد لینے کو نہیں کہہ رہا، رسی سے. قرآن خود بتا رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے. اگر قرآن میں کہیں آیا ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نہ نکالنا، اس کا ترجمہ یہ مت کرنا کہ اے اللہ تیری ہی کا مطلب کسی اور کی مدد نہیں لے سکتے. اب تم غریب نواز سے مدد مت مانگو، دادا میاں سے مت مانگو، یقین شاہ داتا سے مت مانگو، تم غوث اعظم سے مت مانگو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف مجھ سے مدد. وہی خدا کہہ رہا ہے کہ رسی کی مدد لو. کنویں میں لٹکی، آپ کو سکون مل گیا، آپ پکار رہے تھے، پاس میں جس کا گھر تھا اس تک آواز پہنچی، رسی آ گئی. یہ رسی اس کی بنائی ہوئی، اس کی بھیجی ہوئی جس کا گھر تھا. تمہیں معلوم ہے اگر وہ آدمی نہ ہوتا تو یہ رسی بھی نہ ہو. بس یہ رسی اس لیے مدد کر گئی کیونکہ اس آدمی نے چاہا کہ مدد ہو جائے. وہ تیری نہ سنتا تو یہ رسی بھی نہ آتی. تو ہم سنی اہل سنت والجماعت کے لوگ جب دادا میاں کی مزار پر کھڑے ہوتے ہیں یہ سوچ کے نہیں کہ یہ خدا ہے، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں مگر یہ سوچ کے کہ خدا چاہ رہا ہے کہ یہ مدد ان کے ذریعے ملے. اسی لیے ہم ان کی بارگاہوں میں پہنچ جاتے ہیں. دوستو ہم پر یہ تہمت نہ لگاؤ کہ ہم انہیں خدا سمجھ رہے ہیں. ہم حضرت یقین شاہ داتا کو خدا سمجھ رہے ہیں، خدا نہیں سمجھ رہے ہیں. ہاں خدا کا بنایا ہوا خواجہ سمجھ رہے ہیں. ہم اشرف کی بارگاہ میں جاتے ہیں یہ سوچ کے مانتے ہیں کہ یہ وہ مخدوم ہے جنہیں خدا نے مخدوم بنایا. ہمارے اندر وہ طاقت، وہ استطاعت، وہ اعمال ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم مانگ سکے اللہ سے، مگر انہوں نے پوری زندگی خدا کے دین کی خدمت کی ہے. اگر یہ ہماری سفارش کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آیت کریمہ ہی بتا رہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے. اسی لیے تو جب کام بنتا ہے تو آپ پہنچتے ہو نا. کام بنا، آپ نے اولاد کی منت مانی تھی کہ اولاد ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، یہ تو پہنچ جاتے ہیں آپ منت کو پوری کرنے کے لیے. بڑی بڑی بارگاہوں میں بڑا بڑا سفر کر کے کام پورا کرنے والا وہ خدا ہی تھا. لیکن خدا نے جب خود کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن میں کہا کہ میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ خدا نے بھیج بھی دیا. یہ وہ حاکم نہیں ہے جو خالی کہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ارے کیسے کریں یہ بھی تو بتاؤ. اللہ نے انتظام بھی کر دیا. اگر اس نے کہا کہ وسیلہ تم پکڑو میرے تک آنے کے لیے، تو ضرور اللہ نے وسائل پیدا بھی کر دی. 1400 سال سے اولیاء کرام بارگاہ الہی میں ہم تو سب کو پہنچانے کے لیے ہمارے وسیلہ. تو آپ منت مانتے ہو. یہاں پہ ایک اسلام میں یہ کرنا چاہتا ہوں آج کہ بہت سے لوگ چادروں کی منت مانتے ہیں، کپڑے کی چادر. چادروں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. آپ پیش کر کے چلے آئے. ابھی شاید گجرات میں کسی جگہ ایک کلپ بھی آئی تھی، کنویں میں کہیں کوڑے کرکٹ میں چادریں پڑی ہوئی جو بزرگوں کے آستانے پر پیش کی گئی. یہی پریورتن کی ضرورت ہے. اس سوچ کو بدلو. تمہیں وہاں چادر پیش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہاری پیش کی جانے والی چادر سے خدا کے اس ولی کو کچھ نہیں ملنے والا. تم قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا. تم وہاں پر پھول کی چادر پیش کرو گے، پھول ذکر و تسبیح کرتے ہیں، تمہارا بھی فائدہ ہے. اس آستانے میں آرام فرمانے والے کا بھی. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھی تھی ٹہنیاں رکھ دی تھی درختوں کی، 2 قبروں کو. رسول کا علم غیب دیکھو، تم چلے جاتے ہو پتہ ہی نہیں چلتا.
کس حال میں ہیں لوگ وہاں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو قبر میں جو لوگ لیٹے انہیں دیکھ بھی رہے ہیں. عذاب نازل ہو رہا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں رکھ دی. یہی دلیل بنی کہ ہم پھول وغیرہ پیش کر سکتے ہیں مزاروں پر. تو دیکھو رسول کی سنت ہے گنہگاروں کی مزار پر پھول پیش کرنا. اس سے ان کی مغفرت ہوگی اور نیکوکار اولیاء کرام کے درجات بلند ہوں گے. غلط نہیں وہ بھی. تمہیں پیش کرنا ہو تو پھولوں کی چادر پیش کرو ان آستانوں پر. اور یہ بھی خیال کرو کہ ان کے ارد گرد جو مومنین کی مزار ہے چاہے وہ تمہارے اپنے نہ ہو 2-4 پھول ان پر بھی چڑھاتے ہوئے چلے. کیا پتا انہیں ضرورت ہو. مسلمانوں تبدیلی کی ضرورت ہے, سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ کپڑے کی چادر کا مقصد تمہیں معلوم ہے کیا مقصد تھا؟ لائبریری میں کتاب لگی ہوئی ہے, لکڑی کی الماری ہے, کئی کتابیں ہیں, اس میں ایک کتاب ایسی ہے جو کپڑے کے اندر ہے, غلاف کے اندر. اب آپ کو کتابیں ڈھونڈنا ہے, اسلامک ہے, نیچے اور بھی دوسری کتابیں ہیں, آپ کے کالج یونیورسٹی کی بھی کتاب ہے, آپ ہاتھ سے تلاش کر رہے ہیں, کرتے کرتے جیسے ہی غلاف والی کتاب آپ نے دیکھا غلاف چڑھا ہے, آپ کا ہاتھ رک گیا. اسے کھول کے مت دیکھو جب تک وضو نہ ہو. مقصد سمجھے کپڑے کا. دوسری کتابوں سے خدا کی اس کتاب کے درمیان فرق پیدا ہو جائے. جب آنے والا اس کے پاس آئے تو بادب آئے, باوضو آئے, احترام کے ساتھ آئے. اگر ویسے ہی بغیر غلاف کے وہ بھی رکھی رہتی ہے قرآن شریف تو ہاتھ پڑ جاتا ہے, لوگ نہ سمجھ پاتے. تو اسے بچانے کے لیے, دوسروں سے امتیاز دینے کے لیے, دوسری کتاب دوسری پستک اور اس پوتر پستک کے درمیان انتر پیدا کرنے کے لیے غلاف چڑھائے. مسلمانوں کے قبرستان میں ہزاروں لاکھوں مزاریں ہیں, مگر انہی مزاروں کے بیچ میں کوئی ایسی مزار ہے جس پر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے. کیوں؟ تاکہ جانے والا جب وہاں سے گزرے سمجھ جائے یہ خدا کا کوئی ولی لیٹا ہوا. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, فاضل بغداد زندہ باد زندہ باد. یہ پہچان کے لیے صرف, اس سے کچھ مل نہیں رہا ان کو جو لیتے ہیں, جو آرام فرما رہے ہیں, جو تمہاری مدد کر رہے ہیں. ایک ہی چادر اس کے لیے کافی ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک. وہ کہیں کہیں دیکھ رہے ہیں چادر چڑھی پھر واپس, پھر گھوم کے آئی, پھر کیا ہو رہا ہے؟ تم آواز نہیں سن رہے ہو سرکار غریب نواز کی, سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سلانی کی. مجھے 2 خانقاہوں کی ذمہ داری ملی ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں, حضرت بابا ملت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عرس کے ٹائم ایک چادر آئے گی. اور حضور شیخ الاسلام نے, پہلے حضور شیخ الاسلام نے یہ فیصلہ کیا, حضور بابا ملت کو پسند بھی آیا, وہ بھی یہی چاہتے تھے. ان دونوں بزرگوں نے ایک چادر. سبحان اللہ. تمام آستانوں کے سجادگان اگر اس چیز کو کر دیں, میرے دوستو, بدل اس کا ہونا چاہیے. اب یہ کیوں؟ اس کے باوجود جن آستانوں پر میں ذمہ دار, وہاں بھی دکانیں باہر ہیں, ہٹانا بڑا مشکل نہ, لوگوں کو لگتا ہمارے روزگار پہ. آپ خود ایسی منت مانیے کہ وہ چادر کے بجائے کچھ اور بیچنے لگے, سبحان اللہ. کچھ اور رکھنے لگے. چادر کی منت مانتے ہو, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اس چادر کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ذمہ داروں کے لیے. وہ حشر نہ ہوتا جو کلپ آئی. لوگ پھر نشانہ بناتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں, خدا کا ولی بھی سمجھتے ہیں, اور ان کی مزار پہ چڑھی ہوئی چادر نہ جانے کہاں کہاں پھینکتے نظر. یہ یاد رکھنا کہ اب وہ پھینکنا بھی نہیں چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ جو چادر بھی کسی ولی کی مزار سے لگ جائے گی وہ برکت والی ہو جاتی ہے. یاد رکھنا, اس میں کوئی کمی نہیں, وہ اس میں تقدس ہے, احترام کے لائق ہے, وہ برکت والی چیز. لیکن تم تو گئے چڑھا کے چلے آئے. ایسی چیز پیش کرو نا کہ جسے پیش کر رہے ہو اس کی روح خوش ہو جائے. اب یہ چادر پہ چادروں کا سلسلہ جاری کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں کی منتیں, یہ کام ہو جائے تو 2 چادر, یہ کام ہو جائے تو 3 چادر. اب منت مان لی, کام بھی ہو گیا. اب ہے کسی خادم کی مجال روک سکتے؟ اس لیے منت مانو, اسی آستانے کی مانو, لیکن یہ مانو کہ سرکار میرا کام اگر آپ کے وسیلے سے بن گیا تو میں 4 غریبوں کو کپڑے پہنا دوں. میں آپ کے دربار میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہوں گے ہم انہیں لباس دیں گے.
سبحان اللہ بہت. ہم یہ اچھے کام کریں گے, ہم غریبوں کے کھانے کا انتظام کریں گے. کسی غریب بیٹی کی اگر شادی نہ ہو رہی ہوگی غربت کی وجہ سے تو ہم اس کی شادی کا انتظام کر دیں گے. سبحان اللہ بہت. اب تو یہ سوچ کے جب منت مانے گا نا, یہ سرکار بڑے دیالو, یہ بھی سوچیں گے کہ یہ بندہ تو صرف اپنے لیے نہیں مانگنے آیا, اس کا کام بن گیا تو صرف اس کا فائدہ نہیں ہے, کتنے غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. تو بڑی اسپیڈ سے تمہاری منت پوری ہو جاتی ہے. چادروں کی منت اب جن لوگوں نے سن لیا, میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے بعد آپ یہ کپڑے کی چادر آپ پیش نہیں کریں گے. ہاں, کسی ولی اللہ کی مزار کو اگر آپ بالکل دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چادر نہیں ہے, ولی اللہ ہے, تو یہ چادر وہاں پیش کر دی. دوسروں ان کے درمیان فرق ہو جائے. الحمدللہ جب یہ حدیث اعظم مشن آل اوور ورلڈ جس کی برانچز ہیں, ہماری برانچز میں ہر جگہ, گجرات میں 100 سے زیادہ برانچز ہیں, مدھیہ پردیش میں, چھتیس گڑھ میں, بہت سے صوبوں میں, سب نے 16 رجب حضور محدث اعظم کے عرس کے موقع پہلے چادریں آتی تھی, چادر صرف ایک آئی اور ہر برانچ نے اپنے اپنے علاقوں میں غریبوں کے تن پہ کپڑا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جانشین محدث اعظم زندہ باد. سیوا کرو وطن کی بھی, غریبوں کی بھی, اسلام کی بھی. وہی مشن انشاءاللہ تعالی یہ عاشورہ کے دن بہت سے نیک کام لوگ کرتے نظر آئیں گے. محدث اعظم مشن پورے بھارت میں اپنے اپنے علاقوں میں جہاں برانچز ہے, ایک ہاسپٹل کو چنیں گی اور اس ہاسپٹل میں جا کے مریضوں کو پھل پیش. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت زین العابدین کی یاد. جو کربلا میں بیمار تھے تو ہم بیماروں کی خدمت کر دیں عاشورہ کے. انشاءاللہ تعالیٰ جبل پور میں بھی گجرات سے ہمارے مشن کے ممبر آئے ہیں. جبل پور کے کسی قریب میں کوئی ہاسپٹل میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہاں پر مریضوں کو پھل پیش کریں. تو بات ہے اپنے اندر تبدیلی, اپنی سوچ کو بدلنے کی. اہل سنت والجماعت کا کام چادر چڑھانا نہیں, یہ پہچان ہماری نہیں. ہم ایک چادر پیش کر دیں گے, ہم ایک سال میں پھر بدل دیں گے, یا جب موقع ہوگا ایک ہٹے دوسری یاد آوے, ٹھیک. لیکن یہ بار بار ان منتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اب آپ حضرات جب بھی منت مانیں گے تو غریبوں کے بھلے کی منت مانیں گے. ہماری بات سے اگر متفق ہو تو ہاتھ اٹھائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حوصلوں کو بلندی عطا فرمائے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, سب مل کر پکڑو. ولا تفرقوا, آپس میں بٹو مت, ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ, ڈیوائیڈ مت ہو. رسی میں نے بتایا, اس کی پہچان بتائی. یہ اللہ کی رسی کیا, کہیں دکھ بھی نہیں. اگر دکھتی نا سب جا کے گپ سے پکڑ لٹکے رکھتے سمجھو, اس لیے کہ اللہ کی رسی ہے. اب ظاہر سی بات ہے خدا کی رسی ہے تو یہ بہت بڑی رسی ہے. اور رسی کو آپ سمجھ گئے رسی کیا ہے, رسی کی اہمیت کیا ہے, رسی کا مہتو کیا ہے. اتنے کام کی چیز رسی. کنویں میں جو ڈوب رہا اس سے پوچھو, کارگل کے ہمارے بھارت کے ان سینانیوں سے پوچھو, دشمن اوپر تھا یہ نیچے کھائیاں تھیں, ان کھائیوں کو پار کرنے کے لیے رسی کی ضرورت. کسی بھی سولجر سے پوچھ لو رسی کی کیا اہمیت, وہ بتائے گا ارے بڑی ضروری چیز ہے, ہم لوگ بیگ میں رکھ کے چلتے ہیں. یہ نہ ہو تو ہمارے لیے موت, مصیبتیں, پریشانیاں. مسلمانوں تمہیں خدا حکم دے رہا اللہ کی رسی کو پکڑو. تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری راہ میں مصیبتیں ہیں, تبھی پکڑنے کا حکم دیا. حکیم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں, خدا سے بڑھ کر کوئی حکمت والا نہیں. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو, آج رول آ گیا, ٹریفک رول ہے کہ آپ بیلٹ باندھو, بلا وجہ نہیں ہے. ایکسیڈنٹ کے چانسز, وہ تو آج کل کیا عجیب معاملہ ہے لوگ. اب اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نیم بن گیا ہے تو نیم کو توڑنا اپرادھ, اسی لیے چالان ہوتا. ٹریفک پولیس کو دیکھتے ہی لوگ یوں کھینچتے ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو چل رہے ہیں. بائک پہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے سر پہ ہیلمٹ نہیں.
اگر سامنے ہے تو 2 اتر جائیں گے. تو اگر کوئی گرفت کرنے والا ہو، سزا دینے والا ہو، تو تم اسے دیکھ لو، جان لو کہ وہ دیکھ رہا ہے، تم پوری طرح سے نیم کا پالن کرنا شروع کر دیتے ہو. واہ واہ سبحان اللہ. یہ دوسرے لوگ سوچیں تو ٹھیک ہے، تمہیں تو یقین ہے نا کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے. واہ سبحان اللہ. تب تم مسلمان کیسے نشے کی طرف چلے گئے، گناہوں کی طرف چلے گئے، اپرادھوں کی طرف چلے گئے. سدھارو، وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایمان جب تک تمہیں رہے گا تو یاد رکھو، جب کوئی ظالم تم پر ظلم کرے گا نا تو یہی ایمان تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہوگا، ظلم کرنے والے کو بھی اور مظلوم کو بھی دیکھ. تو بہرحال فلائٹ میں بیٹھے فوراً آرڈر کیا جاتا ہے، اناؤنس کیا جاتا ہے، فاسن یور سیٹ بیلٹ، اپنی سیٹ بیلٹ کو باندھ لیجیے. سیٹ بیلٹ باندھنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب خطرہ ہے. ابھی میں جس فلائٹ سے تھا غالباً حیدرآباد سے احمد آباد آ رہا تھا. برسات کا موسم ہے، بادلوں کے بیچ سے جب جہاز گزرا تو سب کی حالت پتلی ہو گئی. کھڈے میں بس اتنا نہیں ہلتی جتنا جہاز ہل رہا تھا. ایک بار کی پائلٹ نے اوپر سے جب نیچے کیا تو سب سمجھے گئے. ایسی چیخو پکار مچی تھی فلائٹ کے اندر. سیٹ بیلٹ باندھنے کا حکم دیا گیا. اس میں آپ کا فائدہ ہے، پہلے ہی کہہ دیا گیا باندھ لو، کیونکہ خطرہ ہے تمہاری راہ میں. کبھی ایسا نہ ہو تم خطرے کا شکار ہو سکتا ہے یہ بیلٹ اس وقت تمہیں بچا لے، تمہیں زخمی ہونے سے، تمہیں موت سے. موت خدا نے لکھ دی تو کوئی نہیں بچا سکتا. بہرحال حکم جب اللہ فرما رہا ہے رسی کو پکڑو، رسی تمہیں نجات دلاتی ہے، چھٹکارا دلاتی ہے، مصیبتوں سے نجات دیتی ہے، تو تمہیں سمجھ میں آ گیا جب خدا حکم دے رہا رسی پکڑنے کو، مطلب ہماری راہوں میں مصیبتیں ہیں، کھائیاں ہیں. 1400 سال سے مسلمان دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی راہوں میں کیسے کیسے مصیبت کے پہاڑ آئے ہیں. بدعقیدگی اور گمراہی کی کھائیاں ہیں، انہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، ظلم و بربریت کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑا مسلمان. ان راستوں پہ چلنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت ہے. یہ رسی تمہارے راستے کو آسان کرے گی، تمہیں منزل تک پہنچا دے گی، تمہیں سکون و اطمینان دے گی، مصیبتوں سے نجات دے گی. خدا فرماتا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اے اللہ، تو تیری رسی ہے کیا جو ہمیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلا دے، ان پریشانیوں سے نجات دے دے، جو ہمیں منزل آخرت تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، جو ہمارے دلوں کو سکون دے دے. مولا وہ اپنی رسی بتا دے کہ تیری رسی ہے کیا. تو آؤ امام اعظم کے استاذ کریم، غوث اعظم کے جد کریم حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں وہ بتاتے نظر آئیں گے، وہ فرماتے نظر آئیں گے کہ نحنو حبل اللہ الذی قال فیہ اللہ، خدا نے جس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ رسی رسول کے گھرانے کی رسی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت، جانشین امیر ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت ہیں، اہل بیت. حضرت امام جعفر پاتے نحنو حبل اللہ، ہم ہیں خدا کی رسی، ہم اہل بیت، یہ رسول کا گھرانہ، یہ خدا کی مضبوط رسی ہے. واہ واہ واہ. ابھی تو دیکھ رہو 1400 سال سے کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں رسول کے گھرانے کی. سبحان اللہ. کیسے کیسے علم والوں نے بیان کیا ہے. یا آل بیت رسول اللہ ان حبکم، حضرت امام شافعی جیسا امام وہ فرماتے ہیں اہل بیت رسول کی اولاد، تم سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے. سبحان اللہ. اپنے اپنے وقت کے اماموں نے جب جب کسی سید زادے کو پایا، رسول کے گھرانے کے کسی فرد کو پایا، بڑی محبت کی، بڑا احترام کیا. آج کے دور میں قریب کے زمانے میں بھی نہ جانے کتنے لوگ ایسے آئے، علم والے آئے، کیا کیا نہیں بیان کر کے گئے ہیں شان. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم. امام عشق و محبت کیا فرما کے گئے.
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ سبحان اللہ اسی حبل اللہ کی تعریف، اسی خدا کی رسی کی تعریف بڑائی سب کرتے نظر آ رہے ہیں، قیامت تک اس کا چرچا باقی رہے گا۔ ہمیشہ دوستو دنیا والوں نے دیکھا ہے کہ جب مصیبتیں آئی ہیں تو رسول کے خاندان ہی نے امت کو ان مصیبتوں سے چھٹکارا دیا۔ کربلا سے بڑی مصیبت کوئی اور نہ تھی۔ آج تم کیا ہوتے کیا نہ ہوتے کچھ پتہ نہیں، اگر امام حسین نے اپنے کنبے کو لٹایا، ننھے ننھے بچوں کو لٹایا، امام حسین نے تمہاری حفاظت کی۔ اس کے بعد سرکار امام پاک کے بعد بھی جو دورہ ہے اتحاد اٹھا کے دیکھو، کوئی نہ کوئی سید زادہ تمہیں گمراہی سے، بدعقیدگی سے، ظلم و بربریت سے بچاتے نظر آئے۔ عبد القادر جیلانی اسی رسی کا نام ہے۔ کیسے فیض والے عبد القادر، جب بغداد میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، گمراہی بدعقیدگی پھیل رہی تھی، گناہ لوگوں کے بیچ عام ہو رہا تھا، اس وقت حبل اللہ کا جلوہ بن کر عبد القادر جیلانی بغداد میں نمودار ہوتے ہیں۔ ایسے حبل اللہ، ایسے شہزادہ رسول، ایسے برکت والے کہ اب ان کی بارگاہ میں اگر کوئی بے سہارا جائے تو سہارا پا جائے۔ کوئی عورت اگر اپنے ڈوبے ہوئے بچے کی موت کی خبر لے کر عبد القادر کے پاس پہنچے تو اس کے زندہ ہونے کی بشارت پا جائے۔ کوئی کافر پہنچے تو ایمان کی دولت پا جائے، گمراہ پہنچے تو ہدایت پا جائے، چور پہنچے تو ولایت پا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیر ہمارے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکاریں بدلتی جا رہی ہیں مگر وہ حبل اللہ بن کے چشتی سرکار جو قائم ہوئی، قیامت تک بھارت میں وہی سرکار باقی رہے۔ بچایا تمہیں، راجاؤں کے سامنے خود آ گئے، سرکار غریب نواز، کتنے بڑے فتنے، تشدد، ظلم، گناہ، شرک، کفر سے تم کو بچایا۔ نہ جانے کتنوں کے آباء و اجداد کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا سرکار غریب نواز نے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کی چوچا پہنچ کر جادوگروں کے جادو کے پرکوپ سے اس امت مصطفیٰ کو بچایا۔ اسلام کی دولت سے اتر بھارت کو مالا مال کر دیا۔ دیکھتے چلے آؤ اس حبل اللہ کی شان کو میرے دوستو۔ رب فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اچھا حکم سب کو، یہ کسی ایک پیریڈ، ایک ٹائم، کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، نہ کچھ خاص لوگوں کے لیے کہ یہ فلاں کے لیے ہے فلاں کے لیے نہیں۔ بہو وچن، اعتصموا، پلیورل فارم، سب کے لیے، یعنی تم سب کسی بھی دور میں، نبی کا زمانہ ہو، نبی کے بعد کا زمانہ ہو، اس قیامت سے پہلے تک جو بھی آ رہا ہے سب پکڑو، اس رسی کو پکڑو۔ مطلب اس رسی کی عمر بھی بتائی جا رہی ہے، سب کو پکڑنا ہے، ہر زمانے والے کو۔ زمانہ ایک کے بعد ایک آئے گا، گویا رسی ختم نہیں ہوئی، رسی موجود رہے گی، سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رسی جس کام کے لیے آئی ہے، جب تک خدا اس کام کو جاری رکھنا چاہے گا، یعنی جب تک خدا چاہے گا کہ اس دھرتی پر ایمان رہے، تب تک اس دھرتی پر رسول کا خاندان بھی رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہدائے کربلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا میری اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ ہر دور کے لوگ پکڑ رہے ہیں، سب پکڑتے چلے جا رہے ہیں، فیض بھی ملتا چلا جا رہا ہے سب کو۔ اچھا اس کو کہا کیا اللہ نے؟ حبل اللہ، پوری صراحت کے ساتھ کلیئر اللہ نے کہہ دیا، صرف یہ نہیں فرمایا وَاعْتَصِمُوا الْحَبْلَ، رسی کو پکڑو۔ لوگ کہتے ہیں یہ رسی مطلب وہ، مطلب وہ، مطلب وہ، حبل اللہ کوئی مطلب نہیں، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی۔ جیسے نہیں وسیلہ میں ہو گیا، نہیں وسیلہ سے مراد یہ، وسیلہ سے مراد وہ، وسیلہ وہ، کلیئر حبل اللہ، صرف حبل نہیں کہا، حبل اللہ اللہ کی رسی، اور جو چیز خدا کی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لو نا، بنانے والی جو چیز تم بناتے ہو اس کی ویلیڈیٹی ہمیں لکھی رہی تھی آج کل،
दिसंबर 2018 आदमी देखता है, जनवरी में तुम बेवकूफ बना रहे हो। दिसंबर वाला माल जो खत्म होने वाला था, मिटने में बर्बाद होने वाला था, खराब होने वाला था, जनवरी में दे रहे। ये है सब जो रोशनी जगमग जगमग कर रहे, इंसान ने बनाया। तुम भी इंसान हो। अब लाइट वाले से अगर तुम्हारी नहीं बन रही है तो जाते जाते एक तोड़ के चले। करना मत ऐसा, गुनाह। इंसान ने बनाया, उसे इंसान तोड़ सकता। ये इंसान की बनाई हुई चीज जिसे इंसान अपना कहता है, दूसरा इंसान उसे तोड़ सकता। और एक है चांद सूरज, बहुत किसी इंसान ने नहीं बनाया मान है। किसी की हिम्मत सूरज को फ्यूज कर दे है? कोई इलेक्ट्रीशियन माहिर वहां पहुंच देख तो पाते नहीं, अगर उसे देख ले तो बाद में कुछ नहीं दिखता है। कोई जो चांद की सुंदरता को, चांद की चांदनी को, चांद की लाइट को खत्म कर दे। तुम अपनी बनाई हुई चीज को तोड़ सकते हो, चांद को नहीं। एक है जिसने तोड़ा। इसी को देख के समझ लो कि रसूल हमारे जैसे नहीं। इख्तियारे रसूल देखो, तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच सकता, वो उंगली से इशारा करे। क्या पावर, क्या ताकत, क्या हुकूमत, उसके बावजूद लोग कहें हमारी तरह। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग ना। पहले सुन्नत वल जमात के आलिमों से राबते में रहना चाहिए। कभी कोई कंफ्यूज करे आपको, आप फौरन आइए दारुल उलूम अहले सुन्नत उलमा के बीच में, लिख के लाइए। फौरन जवाब नहीं, आपको एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब आप चाहेंगे मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वन वे सुन के मामला ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन वे कोई भी ट्रैफिक होगा उधर से फिर वापसी मुश्किल हो जाती है। किसी के पीछे आंख बंद करके मत चलो। अहले सुन्नत वल जमात में अगर लोग कुछ बेरारवी का शिकार हैं तो हमारे उलमा उसको भी दूर करते हैं। वो भी बताते हैं कि नहीं ये गलत है। जितना जो चीज गलत हो बस उतना गलत बताया जाए। जहां तक जो चीज सही हो, अच्छी हो, उसे जारी रखने की भी कोशिश की जाए। तो अपनी, मैं फिर आता हूं अपने मौजू पर, ये अपने बनाए हुए बल्ब वगैरह को हम खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। लेकिन जिस चीज को खुदा अपना कह देगा वो मिट नहीं सकती, उसे कोई मिटा नहीं सकता। मतलब क्या है कि जब रसूल के खानदान को खुदा अपना कह दे ताकि दुनिया वाले जान जाए ये वो खानदान है जिसके फैजान को, जिसके अज़्म इरादा को ना तो कल करबला में कोई कुचल सका और ना ही इसके फैजान को कयामत तक कोई ताकत खत्म। नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, नारे हैदरी। ऐसी कैसी मुसीबतें आई सामने इमाम पाक के, मगर कदम डगमगा ना सके। मेरे दोस्तों, कैसे कैसे जिगर के टुकड़ों की शहादतों को देखा, अपने भांजे भतीजों के लाश के टुकड़ों को उठाया इमाम पाक ने, मगर बातिल के सामने घुटने ना टेके। जो चीज गलत थी, जो चीज गुनाह थी, उस तरफ ना गए इमाम पाक। वही आशूरा की रात, वही आशूरा का दिन, टोटल एक ही दिन में सारी शहादतें हुई। कई दिन की जंग नहीं, एक दिन की जंग। एक के बाद एक शहजादे, भांजे, बेटे, भतीजे, साथी, कटी गर्दनें उनकी देख रहे हैं। इमाम हुसैन, क्या सब्र है, क्या इस्तिक़लाल है। दुआ के लिए भी हाथ नहीं उठा रहे। ये अल्लाह इन मुसीबतों को टाल दे। दुआ ये कर रहे हैं कि ये अल्लाह इन लोगों को गुमराही और गुनाह से बचा ले, जुल्म से बचा ले। वो आवाज दे रहे हैं, पैगाम भी यही दे रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। हर शहादत के बाद उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो। दोस्तों, उस गम का जो पहाड़ टूटा था, हम और आप सोच भी नहीं सकते। जब कोई फैमिली खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो, गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं सब फौत हो जाए,
بہت بڑا غم ہوگا جس گھر کے لوگ ہیں، لیکن ایک ساتھ سب کے سب چلے گئے نا، ایک ساتھ چلے گئے نا. غم ہوا، حسین کو سوچو ایک ساتھ نہیں. حضرت عباس شہید ہو رہے ہیں، اس کے بعد اونو محمد شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو رہے ہیں. ایک کے بعد ایک ایک کر کے اپنے عزیزوں کی کٹی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں. کیسا جگر حضرت امام حسین. اس لیے ہم بڑے ڈسپلین کے ساتھ امام حسین کے دن کو منائیں گے. ہم معیاریوں میں، گناہوں میں، خطاؤں میں ڈوب کر نہیں منائیں گے. ہم سچے عشق کے ساتھ نمازوں میں محرم کے مہینے کو، عاشورہ کے دن کو عبادتوں میں رہ کر ہم اس دن کو بتائیں گے، گزاریں گے. خدمت خلق کر کے، بیماروں کی سیوا کر کے، روزے داروں کو افطار کر کے، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے سجا کر کے اس دن کا احترام کرتے ہیں. یہی پیغام ہے حضرت امام حسین کا. واقعات آپ بار بار سنتے ہیں. حضرت قاسم امام حسن کے لخت جگر اجازت مانگ رہے ہیں. اصل میں جب سارے ساتھیوں نے امام حسین کے اپنی اپنی شہادتیں پیش کر دی تو امام حسین خود تیار ہو گئے. ابھی اپنے شہزادوں سے انہوں نے نہیں کہا، اپنے گھر والوں سے نہیں کہا، خود تیار ہوئے. حضرت قاسم جب یہ منظر دیکھتے ہیں پوچھتے نہیں چچا جان مجھے اجازت دیجیے. وہ فرماتے ہیں کہ تم تو ہم شبیہ حسن ہو، حضرت امام حسن کے جیسے ہو. میں تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی کو یاد کرتا ہوں، میرے بھائی کی نشانی ہوں، میں تمہیں کیسے مٹنے دوں گا. وہ فرماتے ہیں نہیں چچا جان بڑا اصرار کرتے ہیں، بڑی منتیں کرتے ہیں. آخرکار حضرت امام حسین اجازت دیتے ہیں. حضرت قاسم کی ماں سفارش کرتے ہیں. سوچو ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرتی ہے. ماؤں کو تم نے سفارش کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے پر ظلم مت کرو، میرے بیٹے کو موت کی سزا مت دو، میرے بیٹے کو تکلیف میں مت ڈالو. تم ماؤں کو یہ کہتے سنتے ہو. یہ وہ ماں تھی جو کہہ رہی ہے یہ حضرت امام حسین آپ انہیں اجازت دے دیجیے، یہ بھی آپ پر فدا ہو جائے. دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے یہ بھی شہادت کا جام پی ہے. حضرت قاسم رن میں اترتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیلے پر امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں. خیمہ کے دروازے پر پردے کے پاس حضرت زینب حضرت امام حسین کو دیکھ رہی ہیں اور حضرت قاسم کی ماں وہ جانماز پر کپڑے پر بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں کہ کیا خبر آتی ہے. دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جان شہادت دلا، کامیابی عطا فرما. لڑا بہت بہادری سے حضرت قاسم نے، نہ جانے کتنی یزیدیوں کو جہنم رسید کیا. مگر یک بارگی جب حملہ شروع ہوا یزیدیوں نے دیکھا یہ ایک ایک کر کے تو سب کو مار کے پھینک رہے ہیں. سب نے مل کے چاروں طرف سے حملہ کیا. غصہ انہیں اتنا تھا کہ حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. منظر دیکھ کر حضرت امام حسین نڈھال ہو کر جس ٹیلے پر کھڑے تھے وہاں سے لڑک گئے، گر گئے. یہ منظر زینب نے دیکھا، سمجھ گئی کہ میرا بھتیجا شہید ہو چکا. وہ گری. ماں نے زینب کو گرتے دیکھا، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ دیا. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کے لیے قربانی قبول فرما لی. ایسی ماں اور بہنیں، یہ ان کا پیغام ہوگا. اور ہماری بہنیں نامحرموں کے بیچ میں نکلیں بے پردہ. الحمدللہ بہت سے شہروں کی طرح ہمارے اس شہر میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہماری بہت سی بہنوں نے خود بھی فیصلہ کر لیا ہے. جامعات الصالحات کا بھی بہت بڑا کردار تھا. آپ اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیم کی طرف لائیے. وہ خود جب پڑھیں گی، سنیں گی، سمجھیں گی، انہیں خود پتا چلے گا کہ نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم خود گناہوں میں نکلے اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہوں میں مبتلا ہوں. یاد کرو بی بی زینب کے کردار کو، یاد کرو حضرت شہربانو کے کردار کو، قاسم کی ماں کے کردار کو، یاد کرو سکینہ کے کردار کو. کربلا میں تمہیں امام حسین کا جشن منانا ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے جو اس طریقے پہ ہم نکلتے ہیں، ہماری بہنیں نکلتی ہیں. آپ مرد ہیں، آپ اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کیجئے، ان سے کہیے کہ تمہیں نہیں نکلنا چاہیے. انہیں سمجھانے کی کوشش کیجئے.
ہماری بات، علماء کرام کی بات ان تک پہنچائی۔ آج خانقاہ امیر ملت میں الحمدللہ فیضان امیر ملت کے بیچ میں ہماری بہت سی مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ہمارے اس خطاب کو دیکھ رہی ہیں۔ ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ سنیے، ہمارے رسول فرماتے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ موجود ہیں وہ ہمارے پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی اسلام کی بات کو سنیں، ہمیں خود اپنانے کی توفیق اللہ عطا فرمائے اور ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنی ننھی بچیوں میں صغرا کی جھلک پیدا کریں گے، سکینہ کا کردار جب وہ بڑی ہوں گی تو فاطمہ بنیں گی، وہ بڑی ہوں گی تو زینب بنیں گی۔ ضرورت ہے، قبر میں ہم سب کو جانا ہے، ہم اپنے بچوں کو آگ میں ڈال کے نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس جہنم کے ایندھن پتھر ہیں اور انسان، وہ ایندھن بنائے جائیں گے۔ ہماری اولادیں اس میں ڈالی جائیں، ہماری غلطیاں ہوں گی، ہماری تربیت کی غلطی ہوگی۔ آؤ اسلامی کردار پیدا کرو، حسینی کردار پیدا کرو۔ تم سب کے اندر امام حسین کی تعلیمات کا جلوہ جس دن نظر آ جائے گا، اپنے آپ پورے بھارت میں شریعت کا ہی قانون نظر آ جائے گا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے تم تو اپناؤ میرے دوستو۔ حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت علی اکبر تیار ہو گئے، انہیں بھی امام حسین روک رہے ہیں، نہیں بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، مگر وہ بھی اجازت لے کر جاتے ہیں، خوب لڑتے ہیں، کئیوں کو ہلاک کرتے ہیں، کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا۔ زوروں کی پیاس لگی، 3 دن کے پیاسے حضرت علی اکبر واپس خیمہ میں آتے ہیں، اللہ تاش یا بتا اللہ تاش، والد گرامی پیاس لگی ہے، کاش ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں کسی یزیدی کو نہ چھوڑوں گا۔ فرماتے ہیں بیٹا تمہیں تو معلوم ہے نا میرے پاس میرے خیمہ میں پانی نہیں ہے، مگر میں یاد کرتا ہوں کہ کبھی جب رسول اللہ مجھے پیاسا محسوس کرتے تھے تو اپنی زبان اقدس کو میرے ہونٹوں میں ڈال دیتے، میں چوس لیتا تھا، لو آج تم اسی زبان کو چوس۔ حضرت امام علی مقام کی زبان کو حضرت علی چوستے، کچھ تسلی کچھ تسکین ہوتی ہے، پھر تیار ہو جاتے ہیں، رن میں پہنچتے ہیں، سینکڑوں کو پھر ہلاک کرتے ہیں۔ پھر وہی ہوا، چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، گر جاتے ہیں حضرت علی اکبر، فرماتے ہیں ادرکنی یا ابتا، والد گرامی آ کر مجھے لے جائے، یہ کہہ کر آپ کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ امام حسین ایک بوڑھا ماں 60 سال کے لگ بھگ جس کی عمر ہو، سمیٹے ہوئے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو لے کر خیمہ میں جاتے ہیں۔ ان بیویوں کا حوصلہ بھی کیا حوصلہ تھا، ایک بار بھی نہیں کہا کہ یا امام حسین بہت لوگ شہید ہو چکے ہیں، کیوں نہ مصلحتاً ہی مان لیجئے، دل سے نہ مانیے گا، نہیں، کسی بیوی نے، کسی عورت نے، کسی بیٹی نے امام حسین سے یہ نہ کہا کہ آپ مان جائیے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو جائیں گے۔ دوستو ننھا اصغر بھی شہید ہو گیا، امام حسین بھی شہید ہو گئے، آخرکار حملہ ان پر بھی ہوا، لڑتے رہے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، مگر ایک نیزہ آپ کے اوپر ایسا پڑا کہ آپ کا ہونٹ کٹ گیا، جسم پہلے ہی سے چھلنی تھا، گرنے لگے، قبلہ رخ ہو گئے تاکہ گروں تو قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرتے ہوئے میں شہید ہوں۔ سر سجدے میں چلا گیا، ایک بدبخت یزیدی نے اپنی تلوار سے امام علی مقام کے سر کو جدا کر دیا، امام شہید، سر کو نیزے پہ اٹھا لیا، دھڑ وہیں پڑا، اور بھی شہداء کی لاشیں وہاں پڑی، قافلہ میں بچے لوگوں کو قیدی بنا دیا، بیمار امام زین العابدین چلنے کے قابل نہیں مگر ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، لے جایا جا رہا ہے، اونٹوں پہ کجاوے بھی نہیں ہیں، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رسول کے گھرانے کی بیٹیوں کو سوار کر دیا۔ حضرت بی بی زینب کو نکالا گیا کہ چلیے آپ دمشق کی طرف، یزید کے سلطان یزید، امیر یزید کی طرف۔ کربلا کے میدان سے جب گزری ہیں، امام پاک کے دھڑ کو دیکھ رہی ہیں، شہداء کے جسم کو دیکھ رہی ہیں، اس وقت بڑے درد کے ساتھ علی کی بیٹی نے پکارا، واہ محمدہ، اے محمد، اے ہمارے جاد رسول اللہ،
آپ پر اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے درود و سلام. آغاز درود و سلام سے حضرت بی بی زینب کر رہی ہے. پھر اس کرتی امام محمد اے میرے جد امجد. حسین کا کٹا ہوا جسم پڑا ہوا ہے, خون سے لت پت ہے. آپ کے گھرانے کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے. آپ کے شہزادوں کی لاشیں پڑی ہیں, تیز ہوائیں, دھول بھری ہوائیں ان کے جسموں پر پڑ رہی ہے. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں, کون دیکھے گا ان کو؟ روتے ہوئے جب حضرت زینب نے یہ الفاظ نکالے تو اس وقت صرف اپنے نہیں, دشمنوں کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے. قافلہ روانہ ہو گیا. پاس کے قبیلے کے لوگوں نے آ کے ان شہداء کے مبارک جسموں کو تدفین کی, دفن کیا. یہ ہے حوصلہ اہل بیت کا. ہم پر فرض نہیں ہے کہ کم سے کم ہم ان کے جشن کو شائستگی, ادب, اسلامی مزاج کے ساتھ منائیں. فرض تو یہ ہے کہ ہم ان کے پیغام کو اپنائیں. جس برے کام سے انہوں نے روکا ہم اس سے رک جائیں. جن اچھے کاموں کا انہوں نے حکم دیا ہے وہ کام ہم کرتے نظر آئے. اللہ تعالی ہم سب میں نماز کا شوق پیدا فرمائے, سجدوں کا ذوق پیدا فرمائے. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آنے والی فجر ان کی نہ چھوٹے, آنے والی نمازیں ان کی نہ چھوٹے. ہمیں سحری بھی کرنا ہے, انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. تم سب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑو. اب ایک چیز میں بتا دوں, کچھ دیر اور میں آپ کے سامنے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ تو اہل بیت, میں نے بتایا امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں ان سے حبل اللہ سے مراد, اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت. ایسا سناٹا, سوئی گرے تو آواز آ جائے. چل ہاتھ اٹھانا ضروری, ہاتھ اٹھائیے جتنے لوگ سو رہے ہیں. ماشاءاللہ سب بیدار. ایک روایت سے پتا چلا کہ حبل اللہ سے مراد اہل بیت. کوئی بات نہیں کہہ سکتا رہے وہی وہ ایک حدیث وہ بھی تو آئی ہے. میں بتا رہا ہوں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حبل اللہ سے مراد رسول اللہ نے فرمایا القرآن ہوا حبل اللہ المتین. اللہ کی رسی قرآن ہے. رسول فرماتے ہیں اللہ کی رسی قرآن, القرآن ہوا حبل اللہ المتین, کہ قرآن خدا کی متین رسی. متین, متین کا معنی مضبوط. جلسہ بھی اسی لیے بہت مضبوط. تو متین رسی, مضبوط رسی, خدا کی مضبوط رسی کا نام قرآن. ایک حدیث میں ہے کہ اہل بیت رسول کا خاندان, دوسرے میں تو تمہیں رسی جانتے ہو نا, رسی کو دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ جو رسی آپ استعمال کرتے ہو سنگل نہیں دیکھتے ہو گے, بٹ رہتی دو. رسی کی دو بٹیں ہوتی, اسی لیے رسول نے دونوں بتا دیا. ایک کا نام قرآن ہے, ایک کا نام میرا خاندان. تو دونوں کو پکڑنا ہوگا. جہاں تمہیں یہ دونوں ایک ساتھ ملے وہی مضبوطی آئے گی. اسی لیے ایک روایت اور ہے سمجھی جو اس کی تشریح بھی کر رہی ہے کہ رسول نے کیا فرمایا. ابھی مولانا مہتاب صاحب بڑا شاندار خطاب تھا ان کا, مولانا ابو شمع بھی اپنے خطاب کی شمع بکھیر رہے تھے. آپ نے سنا جب تک آپ بیٹھے ہیں سمجھ لیجئے کسی اور کے ساتھ نہیں, امام حسین کے ساتھ بیٹھے ہیں. جائیں گے یہاں سے فیضان حسین لے کر جائیں. وہ حدیث انہوں نے پڑھی نترکت فیکم الثقلین, میں نے تم لوگوں کے بیچ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ثقلین کا مضبوط چیز, ثقل کے معنی مضبوط, بھاری, دو بھاری چیز. اسی لیے قرآن سے بھاری کوئی پستک آ سکتی ہے نہیں, رسول کے خاندان سے بھاری کوئی خاندان آ سکتا ہے. اس لیے بھاری ہے کہ رسول نے بھاری کیا. جہاں یہ پہنچ جائے یہ سب پہ بھاری نظر. تو بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہے کتاب اللہ. ایک کتاب اللہ
اور ایک میری اولاد. حضور فرماتے ہیں ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. تو دونوں چیزیں ایک حدیث میں ذکر کر دیا. پھر دو روایتوں میں تمہیں الگ الگ آتا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ حبل اللہ قرآن ہے, حبل اللہ میرا خاندان ہے. کیونکہ رسی کی دو وٹیں تمہیں دکھتی ہیں, ایک کا نام رسول کا خاندان, ایک کا نام قرآن. تو اب دونوں کو پکڑنا ہوگا. بے شک. کسی ایک کو چھوڑا دوسرے کو پکڑا تو کام نہیں چلنے والا. سبحان اللہ. دونوں کو پکڑو. جہاں وہ جماعت ملے جو دونوں کو پکڑے ہو, سمجھ لو بس یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ یہ نجات پائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا رسول فرماتے گمراہ ہو. بے شک. پکڑو گے دونوں کے تو ہدایت یافتہ رہو گے, گمراہ نہیں ہوگے. دونوں کو پکڑنا پڑے گا اور تم دیکھ بھی رہے. اور اسی لیے پہلے میں بتا دوں کہ دونوں کا آپ دیکھ لو, کوئی الگ کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتا. نہ تو اہل بیت سے قرآن کو الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ قرآن سے اہل بیت. بے شک. حق ہے. ہمیں قرآن کئی جگہ اہل بیت کی تعریف کرتے نظر آ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صاف قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت کہہ کر. یہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تم سے ہر قسم کی نجاستوں برائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے. بے شک. قرآن تعریف کر رہا, قرآن کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. یہ رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں نے جو تبلیغ کی ہے, میں نے جو حق کی دعوت دی, اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا, بس میرے گھر والوں سے محبت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو قرآن اہل بیت سے محبت کا درس, قرآن اہل بیت کی طہارت کو بتائے دنیا والی. تو اگر اہل بیت کے ذکر کو نکال دو قرآن سے تو قرآن انکمپلیٹ, قرآن ناقص, قرآن مکمل نہیں ہوگا اگر اہل بیت کے تذکرے کو نکال دو. تو جس طرح قرآن سے اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے سردار امام حسین کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا, مگر قرآن کے پیغام کو ان کی زبان سے جدا نہیں کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیغام قرآن حسین آخری وقت تک دیتے. ہمارا گردن کٹ گئی مگر پیغام ختم نہ ہوا. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ دین پھیلانا. امام حسین کے مبارک سر کو نیزے پہ لے کر جب یزیدی آگے بڑھے, پہلی منزل پر آئے, ایک گرجا گھر کے پاس رکے کہ یہاں رات میں آرام کر لیا جائے. نکلا وہاں سے پادری, ایک راہب کرسچنز کا سردار نکلا, کہنے کا تم کتنی بیہودہ قوم ہو, کتنی بری قوم ہو کہ اپنے رسول کے نواسوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا, تم کتنے برے ہو. وہ سب نشے میں دھت تھے, غرور میں ڈوبے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ جاؤ جاؤ تم کی بات کرو. کہ اچھا تو ایسا ہے, لالچی لوگ تھے نا. کبھی کبھی لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ لالچی لوگ چلتے تھے. اچھے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لالچی لوگوں کو اپنے پاس سے دور رکھیں. لالچی لوگ تھے. راہب نے کہا یہ سب تم مجھے ایک رات کے لیے دے دو, آج رات تم لوگ رکو گے, میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا. 10,000 درہم لے لو. لالچی میں تو انہوں نے ایک ایک کر کے رسول کے گھرانے کے نوجوانوں کو شہید کیا تھا. یزید سے کچھ ملے گا, ابن زیاد سے کچھ ملے گا, 10,000 ایک بارگی ملنا تھا, لے لو. بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہ راہب لے گیا. امام حسین کے مبارک سر کے بالوں کو, چہرے کو, زلفوں کو, ہونٹوں کو, داڑھی کو اس نے دھویا, جمے ہوئے خون کو مٹایا, عطر لگایا, کافور لگایا, رکھ کر زیارت کرنے لگا. آنکھوں سے اس کے اشک نکلی. یہ خدمت اللہ کو پسند آتی. حسین کا سر ہے, حسین کا سر بھی اس خدمت کو قبول اور اس خدمت کے بدلے میں کچھ دینا چاہتا. میرے دوستوں, قرآن دین پھیلانے آیا. اس راہب نے جب امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی خدمت کی, آدھی رات کے بعد اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد. نعرہ تکبیر. یہ ہے اہل بیت کی شان. صبح اس نے ان لوگوں کو دے دیا, وہ سب آگے بڑھے.
دوسری منزل پہ آئے کہ لاؤ 10,000 بانٹا جائے، 10,000 بانٹا جائے. کھولا جب پوٹلی کو تو سب کے سب ٹھیکری بن گئے. امام حسین کے سر کے بدلے میں جو پیسہ دیا گیا، جو درہم دیے گئے تھے، آپ دیکھ رہے سر کے بدلے میں جو چیز ملی ہے وہ بھی پیغام دے رہے. سبحان اللہ سبحان یہ ہے اہل بیت کی شان. بہت وہ ٹھیکری میں بدل گئے دینار، اور ٹھیکری کے ایک طرف ایک آیت قرآن لکھی ہے، دوسری طرف دوسری آیت. سبحان اللہ. تعلق ہے قرآن کا اہل بیت کے ساتھ، بے شک کوئی جدا نہیں کر سکتا اہل بیت کو اور قرآن کو. ایک طرف لکھی ہوئی تھی جو آیت، لا تحسبن اللہ غافلا، ہرگز ہرگز تم لوگ ظالم جو کام کر رہے ہیں اس سے خدا کو غافل نہ سمجھیں. خود ظالم بن رہے. یہ آیت کیسے لکھ گئی؟ یہ تو درہم تھے، ہم نے درہم دیکھا تھا، ٹویا تھا درہم تھے، ٹھیکری بن گئی. یہ آیت کیسے لکھی؟ دوسری طرف لکھی ہوئی تھی آیت، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قرآن کی آیت کہ ان قریب ان ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کو کس کروٹ پلٹتا ہے، کس کروٹ پلٹے جاتے ہیں. یعنی ان ظالموں کا انجام خود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. یہ حسینی پیغام ہے دوستو جو شہادت کے بعد ہے. تو نہ تو قرآن سے اہل بیت کو جدا کیا جا سکتا، نہ اہل بیت سے قرآن کو جدا کیا. اور نجات پر وہی رہے گا جو دونوں اپنے ساتھ رکھے، ورنہ صرف سینہ پیٹنے سے کچھ نہ ملے گا. صرف اہل بیت کی محبت کرو، سیدوں سے چاہت رکھو، عشق رکھو، صرف محبت سے کام نہیں چلے گا. اگر تم قرآن کے پیغام کو درکنار کرو. قرآن نے صحابہ میں سے کسی صحابی کو اولو الفضل کہا، قرآن صحابہ کی فضیلت بیان، قرآن حضرت عائشہ کی برأت کا اظہار کرے اور تم حضرت عائشہ کو نازبہ الفاظ سے یاد کرو. قرآن حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کرے اور تم حضرت ابو بکر کو ظالم و غاصب کرو. قرآن حضرت عمر کی زبان میں نازل ہو اور تم حضرت عمر کو جابر و گنہگار کرو. تم نے قرآن کے پیغام کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو صرف پکڑا. تم نجات نہیں پا سکتے. تمہیں نجات پانا ہے تو اہل بیت کی محبت میں جو سینہ پیٹ رہے ہو اس سینے کو نہیں، سینے کے اندر صحابہ کے لیے جو کینہ ہے اسے پیٹو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محب اہل بیت. سبحان اللہ. دونوں کو پکڑنا ہوگا، رسول کے خاندان کو بھی، قرآن کے پیغام کو بھی. تو صرف کہیں نہیں صرف قرآن حدیث چلیں گے نہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو صرف ہمیں کسی بزرگ کے پیچھے نہیں چلتے، ہمیں کسی سید کو نہیں مانتے. میرے دوستوں سیدوں کا فیض ایسا ہے کہ بزرگوں کو بزرگی ملتی ہے سیدوں کی خدمت کرنا. سبحان اللہ. بہت بے شک بے شک. اپنے وقت کا امام، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان برملا کہتے ہیں، کہتے ہی نہیں، اپنے فتوے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ میں سیدوں سے محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نے یہ پیغام دیا کہ جانتے ہیں کہ جب مہرارہ کا دامن انہوں نے تھاما تو سیدوں کے گھرانوں سے جو فیض انہیں ملا، ایسا فیض ملا کہ پوری سنیت کو امام اہل سنت نے زندہ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جب امام احمد رضا جیسی شخصیت کو امت کے بیچ میں پیدا کرے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کسی امام کو نہیں سننا ہے، ہمیں کسی سید زادے کے پاس نہیں جانا ہے، وہ بھی گمراہ کہلائیں گے دوستو، وہ بھی بھٹکے ہوئے کہلائیں گے. اسی لیے میرے رسول نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، دو بھاری چیز چھوڑ دیں. ان دو بھاری چیزوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اب اگر پکڑ لیا ہے اہل بیت کا دامن بھی پکڑ لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑیں گے. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب نہیں کہ اب گھر پہ جا کے اس سے قرآن کو پکڑو. قرآن میں جو چیزیں ہیں اس پر عمل شروع کرو. یہی اعتصام، یہی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا. جس دن تم پکڑ لو گے لا تفرقوا، اپنے آپ ہو جائے گا. تمہارے آپس کے جھگڑے اپنے آپ مٹ جائیں گے میرے دوستوں. یہ برادری واد، یہ اونچ نیچ، یہ خاندانوں کے جھگڑے، یہ دولت مند اور غریب کے بیچ فرق، یہ سب مٹ جائے.
کوئی دولت مند نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی اونچے خاندان، کوئی پیچھے خاندان والا نہیں، سب محمدی کردار والے نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا
ہر لال بے بغا کو ہمارا سلام لو، ہر لال بے بغا کو ہمارا سلام لو، جانان مصطفیٰ کو سلام لو، ہو گئے شہید قوم کی کشتی گرا گئے، ہو گئے شہید قوم کی کشتی گرا گئے، امت کے نامدار کو ہمارا سلام لو، امت کے نامدار کو ہمارا سلام لو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام لو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام لو۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله۔ الہ العالمین، مولا الکریم، اس جلسے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ مولا الکریم، اہل بیت کے فیضان سے ہم سب کو سرفراز فرما، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے اعمال کو سدھار دے، ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، روزوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق۔ مولا الکریم، جن لوگوں نے اس جلسے کو سجایا ہے مولا، ان کی اس خدمت کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جو لوگ شریک آئے ہیں مولا، شہدائے کربلا کے کرم و فیضان سے سب کو مالا مال فرما، سب کی مرادوں کو پوری فرما دے، بگڑیوں کو بنا دے، ہم سب کو اسلام کا سچا خادم بنا دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک اور صوبے کو آتنکواد اور فسادات سے بچا لے، ظلم و بربریت سے بچا لے، اتحاد، ایکتا اور امن کے اسلام کے پیغام کو عام فرما دے مولا، غریب نواز کی سلطنت کو بول بالا عطا فرما دے مولا الکریم، جہاں کہیں بھی جو بھی پریشان ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو کاروبار والے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بار سے نجات دلا دے مولا الکریم، ہم میں جو لوگ وصال کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں اجالا عطا فرما، ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما مولا، تمام سلسلوں کے فیضان سے مالا مال فرما دے، علماء اہل سنت کے بازوؤں کو طاقت عطا فرما، حضور محدث اعظم، حضور امیر ملت و بابا ملت کے کرم سے سرفراز فرما مولا، تمام اولیاء جبل پور کی چھتر چھایا میں ہمیں بسر کرنے کا موقع عطا فرما، حضور شیخ الاسلام کو صحت عطا فرما، دارالعلوم اہل سنت کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما دے، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے مستقبل کو روشنی عطا فرما، پورے شہر میں مولا جو تنظیمیں، جو مدرسے، جو ادارے، جو کمیٹیاں مولا امام حسین کے جشن کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے مولا الکریم، اس کا اجر انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما، الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و الی جمیع الشہداء والصالحین وخصوصاً الی ارواح الشہداء کربلا وبالاخص الی روح سیدنا الامام الحسین۔ الفاتحہ۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. حضرت کو آرام سے آپ لوگ جانے دیں. ہیلو 10 محرم کو منڈی بازار ٹیگری رجا چوک کے وسطی میدان میں روزے افطار کا اہتمام کیا گیا ہے. تمامی روزے دار حضرات شرکت فرمائیں 10 محرم کو. شہری کا وقت 4:43